بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر معین، ولسیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین، لتراب مقدمہ الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تمام خواہران عزیز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور تمام تر ہدیہ درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد۔ پالنے والے، اگر ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور ہم سب کو اگر موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی۔ آپ سب کی خدمت اقدس میں ذکر ٹی وی کے ساتھ ذکر نہج البلاغہ، امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یقیناً مولا کا کلام بہترین کلام۔ گزشتہ دروس میں آپ سب کی خدمت اقدس میں بیان کر چکی کہ واقعاً مولا کا کلام جس وقت ہم پڑھتے جاتے ہیں ہماری عقول حیران رہ جاتی ہیں کہ وہ مولا کہ جو اگر ہم ان کو میدان جنگ میں دیکھتے ہیں تو بہترین جنگجو علی ابن ابی طالب ثابت ہوتے ہیں، اور واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بہترین جنگجو ہوتا ہے، اگر کوئی بہترین میدان فتح کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بہترین تلوار چلانے والا ہوتا ہے، تو گھر میں بیٹھ کر باتیں کرنا اس کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات کی یہ عظیم صفت کہ جہاں مولا فاتح بدر و حنین ہیں، وہیں امیر المومنین جب خطبہ دیتے ہیں، بہترین خطبہ، الفاظ بہترین الفاظ۔ اب تک آپ کی خدمت میں امیر المومنین کا خطبہ نمبر 1 چل رہا تھا، اور آج انشاءاللہ خطبہ نمبر 2 کی ابتدا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اچھا، یہ خطبہ نمبر 2 کون سا؟ کہ صفین سے جب مولا کائنات واپس پلٹ رہے، اور صفین یقیناً جنگی صفین سے آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جب آپ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے تو آپ نے ایک مفصل خطبہ لوگوں کے درمیان دیا۔ اچھا، موضوع کیا اس خطبے کا؟ موضوع جس میں بعثت پیغمبر کے وقت لوگوں کے حالات امیر المومنین نے بیان کیے، آل رسول کے اوصاف اور دوسرے افراد کی کیفیات کا ذکر مولا نے اس خطبے میں دیا۔ اچھا، اب اس خطبے کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کر چکی۔ اب دیکھنا یہ کہ امیر المومنین اس خطبے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں۔ یہ دوسرے خطبوں کی طرح بالکل اسی طرح اس خطبے میں بھی پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے مولا نے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں۔ اچھا، حمد کرنے کا انداز ہر خطبے میں بڑا لاجواب، بہترین، مکمل ترین حمد علی ابن ابی طالب نے کی، اور ہر خطبے میں بالکل مختلف طریقے سے حمد کا سلیقہ مجھ کو اور آپ کو سکھائے۔ یہاں پر مولا حمد کا طریقہ سکھاتے ہیں نعمتوں کی تکمیل کے لیے، یعنی ظاہراً الفاظ مولا کے یہ ہیں کہ میں پروردگار عالم کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے، اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے۔ بظاہر مولا حمد کر رہے ہیں خدا کی،
لیکن بباطن ایسا محسوس ہوتا ہے ان جملوں کی گہرائی سے کہ خدا کا شکر بھی نعمتوں کی تکمیل کے لیے آپ اسی حمد میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مولا 3 چیزیں خدا سے طلب کر رہے ہیں۔ اسی خطبے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ تینوں چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی آپ دیکھیے تینوں باتیں امام کی بہترین باتیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے ہی مدد مانگتا ہوں اور اسی کی کفایت اور کفالت کا محتاج ہوں۔ اب یہ 3 باتیں اس خطبے کے ابتدا میں امام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نافرمانی سے تحفظ۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معصیت پروردگار عالم نہ کریں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہماری آنکھیں گناہوں سے آلودہ نہ ہوں، ہماری زبان گناہوں سے آلودہ نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کان گناہوں سے محفوظ رہیں، تو یہ تحفظ فقط اور فقط پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جو ہم کو دے سکتی ہے۔ مولا نے ابتدا میں توجہ دلائی کہ میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں، اور پھر جب کبھی کوئی مشکل پڑے، جب کبھی کوئی مصیبت پڑے، تو مدد بھی پروردگار عالم کی، اور کفایت کرنے والا بھی وہی ہے، کفالت کرنے والا بھی یہی ہے۔ اب مولا کے ان جملوں پر غور کریں کہ کفایت اور کفالت کا محتاج ہوں۔ اب کفایت سے مراد یہ کہ جو بھی میری زندگی کے امور ہیں وہ پروردگار عالم کے سپرد ہیں۔ کفالت سے مراد یہ کہ جو کچھ میں پروردگار عالم مجھ کو عطا کرتا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یا یوں کہوں دوسرے لفظوں میں کہ مجھ کو پالنے والی ذات پروردگار عالم کی تھی۔ آپ غور کیجئے گا، یہ خود جملہ گو کہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ میں آگے کے لیے اس جملے کو اٹھا کے رکھتی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں ان دونوں جملوں کو وسعت کے ساتھ بیان کروں گی، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی خدا جس کو ہدایت دے دے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور خدا ہی جس کا دشمن ہو جائے اسے کہیں بھی جائے پناہ نہیں مل سکتی۔ اچھا، اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ جس کے لیے خدا کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مولا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب ہم اپنی زندگی کے تمام امور اگر خدا کے سپرد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا یہ آزمائش اے خدایا، یہ مصیبت تیری جانب سے ہے، تو یقیناً خدا اس مشکل کو ہمارے اوپر آسان بنا دیتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پروردگار عالم اس مشکل کو اس طرح سے آسان ہمارے لیے بنا دیتا ہے کہ ہم کسی کے بھی محتاج نہیں رہتے۔ لیکن یہاں پر ضرورت اس بات کی عزیزاں کہ غور کیجئے گا کہ توکل بر خدا، خدا جس کے لیے کافی ہو، یعنی یہاں پر خدا پر توکل مولا سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، نہیں جانا پیروں کے پاس، نہیں جانا فقیروں کے پاس، نہیں جانا کسی جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس، مگر یہ کہ پروردگار عالم کے سپرد اپنے تمام امور کو کر دو۔ اور یقین جانیے میں نے بارہا مشاہدہ کیا کہ جب کبھی انسان اپنے امور کو اس خدا کے سپرد کر دیتا ہے، پروردگار عالم واقعاً بہترین راہوں کو نکالنے والا۔ اس سے قبل شاید ابتدا کے درس میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث کہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ تم اپنی عبادتوں کو خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کے پاس بھیجو، پروردگار عالم اپنی بہترین مصلحت کو نازل کرے گا۔ اب امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان جملوں کو اور بی بی کے ان جملوں کو آپس میں ملائیں، نتیجہ ایک نکلتا ہے۔ یعنی مولا فرماتے کہ
جس کے لیے وہ کافی ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بی بی کہہ رہی ہے بلند کرو اپنی عبادات کو پروردگار عالم کے حضور خلوص کے ساتھ، تو خدا بہترین مصلحت کو نازل کرے گا۔ امام حمد بیان کرتے ہیں کہ اس حمد کا پلہ ہر با وزن شہ سے گراتا رہے، اور یہ سرمایہ ہر خزانے سے زیادہ قیمتی، یعنی پروردگار عالم کا حمد جو ہے اس کا پلہ جو ہم اور آپ حمد بیان کرتے ہیں ہر شے سے گرا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن محسوس کریں میں اور آپ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ مولا کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ مولا بار بار صرفین سے واپسی اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ سامنے مولا کے مسلمان نہیں تھے مولا کے ساتھ جو تھے؟ اگر سوال کیا جائے تو واقعاً جو سامنے والے افراد تھے وہ سب کے سب موحد تھے، سب کے سب پروردگار عالم کی ذات کو جاننے والے تھے، لیکن مولا پھر بھی یاد دلا رہے ہیں کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کا امتیاز ہے، تبلیغ کا آغاز اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار ہے۔ مولا گویا یاد دلا رہے ہیں کہ یہ کلمہ تقویٰ بھی ہے، کلمہ نجات بھی ہے، اور واقعاً اس پر اعتماد کرنے والا کسی بھی طاقت سے کبھی نہیں ڈرتا، اور اگر کوئی اس کو صدقے دل سے ادا کرے تو واقعاً سامنے وہ بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے والا بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام رضا علیہ السلام جب چلے تھے تو موت کے مقام پر امام نے اس حدیث کو بیان کیا تھا، اور واقعاً وہ حدیث اتنی بہترین حدیث، بہت بہترین سلسلہ ذہب کہلاتی ہے وہ حدیث، اور اتنی بہترین حدیث کہ جس کے بارے میں احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ یہ حدیث اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر دم کر دی جائے تو وہ دانا ہو جائے۔ میں اور آپ احساس نہیں کرتے عزیزم، تو کیا تھا اس حدیث میں؟ مولا کلمہ لا الہ الا اللہ کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس ایک امام کی حدیث کو سمجھ لیں کہ مولا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، لیکن کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں مولا کہتے ہیں ایک شرط اہم یعنی امامت بھی ہے۔ تو گویا ادھر مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، ادھر مولا کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ وہ گواہی ہے کہ جس کی اخلاص کا امتحان ہو چکا اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا۔ پھر مولا آگے میری اور آپ کی توجہ دلا رہے ہیں عزیزان کہ میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا، یعنی ہر لمحہ دعا مانگے پروردگار عالم کلمہ لا الہ الا اللہ میری زندگی میں اس طرح سے شامل ہو جائے کہ موت کے وقت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر ہو۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں نہ صرف حیات میں بلکہ اس کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے بھی میں ذخیرہ بناؤں گا۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں یہی ایمان کی مستحکم بنیاد، یہی نیکیوں کا آغاز، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا، اب اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد مولا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، انہیں پروردگار عالم نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیاء پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ مولا کہتے ہیں
کہ دین کون سا ہے؟ مشہور دین ہے. نشانی کون سی ہے؟ معصور ہے. کتاب کون سی ہے؟ روشن ہے. نور کون سا ہے؟ ضیاء پاش، یعنی اس میں سے جو ہے وہ نور نکلتا ہے باقاعدہ. روشنی کے حامل رسول خدا کون سی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چمکدار روشنی. امر کون سا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ امر، واضح امر کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھیجا، تاکہ مولا ارشاد فرماتے کیوں بھیجا؟ تاکہ شبہات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ساتھ حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے، مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے. اللہ اکبر. میں نے ابتدائی درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بعثت رسول کے لیے، گویا صفین میں جو افراد موجود تھے وہ اللہ کے رسول کو بلا بیٹھے تھے. سامنے والے اللہ کے رسول کو جب یاد نہیں کر رہے ہیں، بھلا بیٹھے ہیں. اگر اللہ کے رسول یاد بھی ہوں تو ان کی تعلیمات کو یکسر بھلا بیٹھے. اللہ کے رسول کی دی گئی تعلیمات کو امیر المومنین اس خطبے میں بیان کر رہے ہیں کہ کون رسول ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے حجت ان کے ذریعے سے تمام کی ہے، آیات کے ذریعے سے ہوشیار بنایا ہے، مثالوں کے ذریعے ڈرایا ہے. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بعثت اس وقت ہوئی. اب غور کیجئے گا کہ اس دور کے فتنوں کو مولا بتا رہے ہیں کہ کون کون سے فتنے اس خطبے میں. بڑا خوبصورت خطبہ مولا کا. یہ بعثت اس وقت ہوئی کہ جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے کہ جن سے ریسمان دین ٹوٹ چکی تھی، یقین کے ستون ہل چکے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا، اور امور میں جو امور تھے ان میں سخت انتشار تھا. مولا آگے فرماتے ہیں کہ مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریک ہو گئے تھے، یعنی کوئی راہ فرار اس دور میں ممکن نہیں تھا. اور واقعاً عرب کی حالت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ عرب کی حالت کیا، تاریخ اسلام میں جا کر دیکھیں تو کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جو عرب کے معاشرے میں موجود نہ ہو عزیزان. یعنی مختلف بتوں کو خدا بنانے کے ساتھ لے کر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے تک کا رواج وہاں پر موجود تھا. مولا فرماتے کہ وہ وقت کون سا تھا کہ جس میں ہدایت گمنام تھی، گمراہی برسر عام تھی، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت ہو رہی تھی. اب دیکھیے کتنے کم الفاظ میں مولا نے ایک مکمل اور جامع بات کو بیان کر دیا. مولا فرماتے ہیں کہ ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا، اس کے ستون گر چکے تھے، آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے، شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں، اور لوگ کس کی اطاعت کر رہے تھے؟ خدا وحدہ لا شریک کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، بلکہ لوگ شیطان کی اطاعت میں اسی کے راستے پر چلے جا رہے تھے اور اسی کے چشموں پر وارد ہوتے تھے. انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرا رہے تھے اور شیطان کے ہی علم اس وقت معاشرے میں سربلند تھے. یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا. یعنی آپ کیفیت دیکھیے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ فتنے ایسے عام فتنے نہیں تھے، بلکہ خاص فتنے تھے، شیطانی حربے تھے، شیطانی چالیں تھیں کہ اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو، یہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ گویا ہم اوپر ہیں، لیکن در حقیقت شیطان نے ان کو پیروں کے تلے رون دیا، اپنے سموں سے ان کو کچل دیا، اور خود اپنے پنجوں کے بل یہ لوگ کھڑے ہو گئے. اچھا اب ہوا کیا کہ جب کوئی فتنے میں جائے، امان نہ ملی، مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حیران اور سرگرداں تھے، یہ لوگ جاہل بھی تھے، فریب خوردہ بھی تھے. اب اس کے بعد اس ماحول کو محسوس کرتے ہوئے عزیزان آپ ایک لمحے کو یہ تصور کیجئے گا کہ بعثت رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے،
پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کو مکہ میں بھیجا جو بہترین مقام تھا. اس سے بڑھ کر تو کوئی مقام دنیا میں نہیں ہے نا. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ خدا کہتا ہے کہ مکہ بہترین ہے، کہ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ مکان بہترین مکان کے جس میں اللہ کے رسول کو بھیجا. لیکن عجیب بات مولا بیان کرتے ہیں کہ مکان تو بہترین تھا، اللہ کے رسول بہترین شخصیت تھے، مکان بہترین تھا، آپ جو ہے وہاں پر آئے مکہ میں، لیکن آپ کے ہمسائے بدترین تھے. اللہ اکبر. یعنی اب آپ اللہ کے رسول کی کیفیت کو محسوس کیجئے کہ اللہ کے رسول کی کیفیت کیا امیر المومنین بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک حصہ بعثت کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے مولا کہتے ہیں کہ یہ لوگ راز الہی کی منزل ہیں، اللہ کے راز سر پروردگار عالم ہیں. بہت سی باتیں ایسی عزیزان کہ جو ہمارے امام جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، جو مولا جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. یہ لوگ کون ہیں؟ مولا توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ راز الہی کی منزل ہیں، امر دین کا ملجا و ماوا ہیں، یہی علم خدا کے مرکز. اللہ اکبر. یعنی میں جب پڑھ رہی ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایک جملہ سونے میں تولے جانے کے قابل ہے، بہترین. یعنی اہل بیت علیہ السلام آل رسول کی جو کیفیت، پہلی چیز کیا؟ راز الہی کی منزل، امر دین کا ملجا و ماوا، علم خدا کے مرکز ہیں. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم خدا کی پناہ گاہ یہی ہے. اللہ اکبر. کہیں پناہ نہیں ملے گی. کوئی مشکل ہے، آج میں اور آپ پریشان ہیں کرونا وبا سے، ہم اور آپ اہل بیت کے در پر جائیں کہ جو علم خدا کے مالک ہیں، جو مرکز علم خدا ہیں، جو حکم خدا کی بہترین پناہ گاہ ہیں. یہاں تک کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کتابوں نے یہی بنا لی، دین کے یہی کوہ گرا ہیں، انہی کے ذریعے خدا نے دین کی پشت کی کجی سیدھی کی ہے. اللہ اکبر. اور انہی کے ذریعے سے اس کے جوڑ بند کے راشے کا علاج پروردگار عالم نے کیا. پھر اس کے بعد اگلے اور آخری حصے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، بڑا بہترین خطبہ. کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے فجور کا بیج بویا، اسے غرور کے پانی سے سینچا ہے اور نتیجے میں ہلاکت کو کاٹا. یعنی اگر کوئی فاجر ہوگا نا کسی بھی معاشرے میں تو یقیناً یہ دو صفتیں مولا نے بیان کر کے ہم کو اور آپ کو توجہ دلائی کہ جو غرور کرنے والا ہوگا وہ فاجر بھی ہوگا، جو فاجر ہوگا وہ غرور کرنے والا بھی ہوگا. مولا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ دو صفتیں کسی میں آ جاتی ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے، زندگی نہیں ہوتا. مولا ارشاد فرماتے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے سامنے لوگوں کو کہ یاد رکھو کہ آل محمد پر اس امت میں کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، کوئی برابر نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی کے برابر قرار دیا جا سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل بیت علیہ السلام جن پر ہمیشہ خدا کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جاتے ہیں زیارات پر، پروردگار عالم ہم سب کو کربلا معلی سمیت تمام مقامات مقدسات کی زیارت نصیب فرمائے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آج بھی نعمات کا سلسلہ. کون سی نعمات ہیں؟ جس در پر ہم جاتے ہیں اپنی دعا مانگتے ہیں، خدا ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آل محمد کون ہیں؟ دین کی اساس ہیں، یقین کا ستون ہیں.
ان سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے آگے چلا جائے، پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے، اور پیچھے رہ جانے والا بھی انہی سے آ کر ملتا ہے۔ ان کے پاس حق ولایت کی خصوصیات ہیں، ان کے درمیان پیغمبر کی وصیت اور ان کی وراثت ہے۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جبکہ حق اہل حق کے پاس واپس آ گیا، یعنی آپ غور کیجئے گا کہ کل خطبے میں امام کتنی بہترین باتیں بیان کر رہے ہیں۔ آل رسول کی بات بیان کی، سب سے پہلے حمد کی، پھر اللہ کے رسول کی بعثت کو بیان کیا، پھر اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر جو سامنے ان کی کجی اور خامی تھی اس کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر امام اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب کہ حق اپنے اہل کے پاس واپس آ گیا اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ بہترین خطبہ، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شیخ محمد عبدہ، یہ بھی بہترین نہج البلاغہ کے انہوں نے کئی جگہوں پر بات کی، شرح بیان کی، بہت اچھی، فرماتے ہیں کہ اسلام کے ضعف میں یہ اہل بیت علیہ السلام قوت ہیں، اور خوف میں امن صرف اہل بیت علیہ السلام کا کرشمہ، ورنہ پہاڑ کے بغیر جو زمین ہے اپنی جگہ سے کھسک چکی ہوتی، یعنی یہ اس طرح سے ایک معاشرے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا وجود کے جیسے پہاڑ، آپ نے سنا ہے نا دعائے سماعت میں بھی اور ویسے بھی کہ پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کا کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر مستقر ہے۔ یہ گویا معاشرے میں ایک پہاڑ کی مانند ہے، ستون کی مانند ہے۔ آئیے مل کر ہم سب پروردگار عالم کے حضور دعا مانگیں کہ خدایا ہم نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، خدایا ہمارے ذہنوں میں وہ وسعت عطا فرما، ہمارے قلوب میں وہ نور عطا فرما کہ ہم علوم آل محمد کا احیاء کر سکیں، ہم اس نہج البلاغہ کو صحیح معنوں میں سمجھ کر دوسروں تک پھیلا سکیں۔ خدایا ہمارے زندوں پر رحم نازل فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے بہترین اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔